الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے بھی گزر رہے ہیں وہ انگریزی مہینے کے لحاظ سے مارچ کا مہینہ ہے. چند دنوں کے بعد اس مہینے کا اختتام ہو جائے گا اور دوسرا مہینہ شروع ہوگا جسے ہم اور آپ اپریل کہتے ہیں. اپریل کی 11 تاریخ سے ہمارے یہاں ہندوستان میں لوک سبھا کا الیکشن ہے، اور یہ الیکشن کم و بیش 1 ماہ تک اس کا سلسلہ رہے گا. پھر اس کے بعد رزلٹ آئے گا، اور جسے ہندوستان کے باشندوں نے اپنے اپنے علاقے سے ایم پی کے لیے منتخب کیا ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جائیں گے اور ہماری اور آپ کی نمائندگی کریں گے. انہیں جتنے والوں میں سے کوئی پرائم منسٹر بھی بنے گا، پی ایم بنے گا. پھر حکومت کی جو وزارتیں ہیں، جو عہدے ہیں، ان عہدوں کو انہی ایم پی حضرات میں سے مختلف لوگوں کو عہدے ملیں گے. الیکشن کے پس منظر میں نے سوچا کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. پہلے ہندوستان کی تاریخ اور ہندوستان پر جن لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں ایک جھلکی اس کے بارے میں دیکھی جائے، سنی جائے، اور پھر ہماری جو ابھی موجودہ سیکولر حکومت ہے اور آزادی کے بعد جو نظام رہا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی. دیکھیے، ہندوستان کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہندوستان نہیں دنیا کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 3 ممالک کے نام ایسے آتے ہیں جن کی تہذیب، جن کی ثقافت سب سے پرانی مانی جاتی ہے. اس میں سے ایک نام ہندوستان کا ہے، دوسرا نام مصر کا ہے، اور تیسرا نام یونان کا ہے. یہ 3 ممالک دنیا کے وہ مانے گئے ہیں جن کی تاریخ اور جن کی تہذیب، ثقافت سب سے پرانی رہی ہے. ممالک تو اور بھی ہیں، لیکن ان کی تہذیبی روایتیں تاریخی تسلسل سے ہم تک نہیں آتی. لیکن یہ 3 ممالک وہ ہیں جن کو اپنی تہذیب پر فخر ہے کہ دنیا کی تہذیبوں میں سب سے پرانی اور قدیم تہذیب ہماری ہے. ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے بارے میں. ہندوستان میں کسی زمانے میں بدھ مذہب کی بھی حکومت تھی، اور ہندوستان کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے بدھ مذہب کا ماننے والا، جسے اشوک کہتے ہیں. اشوک کا نام آپ نے سنا ہوگا. اشوک بدھ مذہب کا ماننے والا تھا اور ہندوستان کے انتہائی پاورفل اور مضبوط بادشاہوں میں سے گزرا ہے. کسی زمانے میں ہمارے یہاں راجا اور مہاراجاؤں کی بھی حکومت تھی. اپنا اپنا علاقہ ہوتا تھا، اور اکثر جگہوں پہ جو ہندو برادری ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں جو غیر مسلم حضرات ہیں، اکثر جگہوں میں ان کی حکومتیں تھیں. اسلام کی جب کرن اور اسلام کی روشنی جب ہندوستان تک پہنچی، اور یہ تجارت کے راستے سے پہنچی ہے. مسلمان عرب ممالک سے ہندوستان آتے تھے تجارت کی غرض سے، اور اسلام سے پہلے بھی
عرب اور ہندوستان کے تعلقات تھے، علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے عرب اور ہندوستان کے تعلقات۔ اس کتاب کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان اور عرب دنیا کے تعلقات اسلام سے پہلے بھی موجود تھے، اور اسلام کے بعد مسلمان تجار وہ ہندوستان میں آتے تھے، جو غیر منقسم ہندوستان تھا، ایک بڑی حکومت تھی، بڑی سلطنت تھی۔ اس زمانے میں راجا اور مہاراجاؤں کی حکومت تھی، اور اکثر لوگ گجرات کے راستے سے یا سندھ کے راستے سے، جو ابھی سندھ پاکستان میں ہے، اس راستے سے ہندوستان میں وہ تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ یہ روایت رہی ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنا اتنا اعلیٰ اخلاق پیش کیا، ایسا اعلیٰ اخلاق پیش کیا کہ بغیر دعوت دیے ہی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کے طور طریقے کو دیکھا، ان کے چلن کو دیکھا، ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب کو دیکھا، ان کے معاملے کو دیکھا، ان کی سچائی کو دیکھا، ان کے عہد و پیمان کے پورا کرنے کو دیکھا، تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے۔ پھر آپس میں تعارف ہوا، تبادلہ خیال ہوا، اور پھر یہاں کے بہت سارے لوگوں نے ان تجار کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عرب ممالک سے اور عجم ممالک سے بہت سارے بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے سفر کیا، دین کی دعوت کے لیے سفر کیا، اور انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ ایسا اخلاق پیش کیا کہ لوگوں نے اپنے دل و جان کو ان کی جھولی میں قربان کر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان تلوار کے ذریعے آئے ہیں، یعنی تاریخ کا جو سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے، ہندوستانی تاریخ کا جو سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے، ان بڑے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ کہا جائے کہ یہاں کے لوگوں کو تلوار کے ذریعے مسلمان کیا گیا۔ محمد بن قاسم ثقفی نے ہندوستان پر پہلا فوجی حملہ کیا ہے، اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پہلی صدی ہجری کے آخری سالوں کی بات ہے، 92-93 ہجری، پہلی صدی ہجری کے آخر کی بات ہے کہ محمد بن قاسم ثقفی نے اس پر حملہ کیا ہندوستان پر، اور حملہ کرنے کی بھی وجہ ہے، یوں ہی اس نے حملہ نہیں کیا، یہ حملہ کوئی اسلام کو پھیلانے کی نہیں تھا، بلکہ عرب کا قافلہ آیا تھا، اور ان قافلوں میں ایسے افراد تھے جو تجارت والے تھے۔ ان قافلوں میں سے یہاں راجہ داہر کے ایک علاقے میں حکومت تھی، قذاقوں نے، رہزنوں نے ایک مسلمان عورت پر حملہ کیا اور اس کی عزت و آبرو کو پامال کیا۔ اس مسلمان عورت نے آواز لگائی تھی کہ اللہ میری آواز کو امیر المؤمنین تک پہنچا دیجئے، خلیفۃ المسلمین تک پہنچا دیجئے۔ اور پھر یہ آواز جو قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے نے بتایا کہ سندھ کے ساحل پر ایک عورت نے امیر المؤمنین کی دہائی دیے، جس کی عزت لوٹی گئی، عصمت لوٹی گئی، اس کا جرم کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، لیکن راستے کے رہزنوں نے، ڈاکوؤں نے، قذاقوں نے اس کی عزت کو پامال کیا ہے۔ وہ قافلہ جو ہندوستان کی سرزمین میں تجارت کے لیے آیا تھا، اس قافلے نے اس عورت کی چیخ و پکار کو سنا، اس نے جا کر وہاں خبر دی، وہاں سے قاصد بھیجا گیا، راجہ داہر سے کہا گیا کہ ایک مسلمان عورت کی عزت و آبرو کو کسی نے لوٹا ہے، تم ڈاکوؤں کی خبر لو۔ راجہ داہر نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، دشمنوں پر، قذاقوں پر، ڈاکوؤں پر حملہ کرنا، ان کو کنٹرول میں کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تب کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، میں بتاتا ہوں کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ اور پھر محمد بن قاسم ثقفی کو بھیجا گیا، اور اس نے ڈاکوؤں سے لڑائی کی، اور جب ڈاکوؤں سے لڑائی ہوئی اور بھی دیگر افراد تھے، راجہ داہر وغیرہ سے بھی لڑائی ہوئی، اور پھر اسلام کا بول بالا ہوا۔ لوگوں نے جب دیکھا مسلمانوں کی ایمانداری اور امانت داری کو، تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔
محمد ابن قاسم ثقفی کے مر جانے کے بعد بھی سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم ثقفی کا اسٹیچو بنایا، اس کی مورت بنائی کہ بہت اچھا انسان تھا، بہت عمدہ انسان تھا۔ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یا یہ کہا جائے اسلام کو پھیلانے کے لیے کسی ملک پر حملے نہیں کیے گئے۔ یہ تاریخ کا انتہائی بڑا اور سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا ہے۔ ہم محمد ابن قاسم ثقفی کا حملہ ہوا، کس پس منظر میں ہوا اس کی وضاحت میں نے کی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھی، لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور دھیرے دھیرے پھر مسلمانوں کی حکومتیں ہوئی، راجہ مہاراجوں کی حکومتیں سمٹتی چلی گئی، اور پھر مسلمانوں کی حکومت بڑھتی چلی گئی۔ مسلمانوں کے مختلف خاندانوں نے یہاں حکومت کی۔ سب سے آخر میں جس کی حکومت رہی ہے وہ مغلیہ حکومت رہی، سلطنت مغلیہ۔ اس سے پہلے غوری خاندان نے حکومت کی، اس سے پہلے خلجی خاندان نے حکومت کی، اور ایک دو نہیں متعدد خاندانوں نے حکومت کی، اور ہندوستان انہوں نے کارنامے انجام دیے۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 750-800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ کوئی انسان اگر اپنے گریبان میں جھانکے اور سچے دل سے وہ محاسبہ کرے تو بتائے کہ جس کی حکومت 850 سال جس علاقے میں رہے گی، اگر وہ تلوار کے بلبوتے پر کسی کو مسلمان کرنا چاہے تو کیا اس ملک میں کوئی غیر مسلم باقی رہ سکتا ہے؟ 850 سال تک جس کی حکومت رہے، اور تم الزام یہ ڈالتے ہو کہ تلواروں کے زوروں پر مسلمانوں کو بنایا گیا، تب تو اس ملک کا اکثر حصہ مسلمان ہو جانا چاہیے، لیکن آج بھی اس ملک میں اکثریت غیر مسلموں کی۔ انتہائی شدید اور انتہائی خطرناک اور لوگوں کو بہکانے والا یہ جھوٹ ہے کہ تلواروں کے ذریعے مسلمان بنایا گیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی اور زمانے تک رہی۔ امن و سکون کا پیکر، صدق و صفا کا پیکر، اخلاق عالیہ کے نمونے جو مسلمانوں کی حکومت میں ملے ہیں، تاریخ ویسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، دارالمصنفین اعظم گڑھ سے ایک دو نہیں دسیوں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت کیسی تھی۔ اور مسلمانوں کی بات کو چھوڑیا، ہندوستان کے جو سنجیدہ مورخین ہیں، سنجیدہ، ابھی حال میں انتقال ہوا ہے یو پی کے مورخ، ہندو مورخ بشمبر ناتھ پانڈے، ہندوستان کے انتہائی سچے مورخ ہیں۔ بشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ کتاب بتائے گی آپ کو کہ مسلمانوں نے ظلم کیا یا مسلمانوں نے انعام کیا ہے، مسلمانوں نے لوگوں کے گھروں کو ویران کیے ہیں یا مسلمانوں نے لوگوں کے گھروں کو آباد کیا ہے، مسلمانوں نے لوگوں کے مندروں کو اور عبادت گاہوں کو توڑا ہے یا ان کی عبادت گاہوں کو مسلمانوں نے جاگیریں دی ہیں، ان کے مندروں کی تعمیر کی ہے، وقف کی زمین دی ہے۔ ہندو مورخین کی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے تاریخ جانتی ہے، یہ تو ایک سازش ہے۔ یہ سازش کے تحت مسلمانوں کی حکومت کے آخر دور میں جہانگیر کا زمانہ تھا، اس زمانے سے دھیرے دھیرے انگریز آنا شروع ہوئے، اور انگریزوں نے دھیرے دھیرے تجارت کے بہانے سے اپنے ملک کے اسلحوں کی سپلائی شروع کر دی۔ انہوں نے، وہ کہتے تھے ہم تجارت کرتے ہیں، لیکن جن کشتیوں پہ تجارت کے کپڑے آیا کرتے تھے، انہیں کپڑوں کے نیچے وہ ہتھیار بھی سپلائی کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے ایسی صورتحال ہو گئی کہ بہادر شاہ ظفر جو سلطنت مغلیہ کا آخری ٹمٹماتا چراغ تھا، اس بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما کے رنگون کے علاقے میں قید کر دیا گیا، اسے جلاوطن کر دیا گیا، اور پھر 200 سال تک سمجھیے کہ انگریز یہاں پر قابض رہے۔ انگریز جب جانے لگے تو انہوں نے الٹی سیدھی تاریخیں لکھی اور لکھوائی بھی تاکہ مسلمان اور ہندو آپس میں لڑتے رہے۔ ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ آج بھی ملک کا چپا چپا اگر اللہ تعالیٰ
ہندوستان کی زمین کو قوت گویائی دے دے تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی زمین کا شاید کوئی حصہ ہوگا جو یہ گواہی نہ دے کہ ہماری مٹی پہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون ہے اور خون سے مٹی سیراب ہوئی ہے. ہندوستان کا چپا چپا گواہی دے گا. آج جو عمارتیں موجود ہیں خواہ وہ دہلی میں لال قلعہ ہو یا قطب مینار ہو یا آگرہ کا تاج محل ہو یا ہمارے شہر حیدرآباد میں چار مینار ہو یا میوزیم ہو یا دیگر شہروں کی جو چیزیں جس سے حکومت پیسے کما رہی ہے اور جو ہسٹوریکل چیزیں تاریخی چیزیں سیاسی چیزیں بتائے لکھنے والا مورخ کہ کتنی ایسی چیزیں جو آج کی حکومت نے تعمیر کی ہے تمام چیزیں 99% وہ چیزیں جس کو مسلمانوں نے اس ملک میں دیا ہے اور اس ملک کو آباد کیا. بدنام کرنے والے بدنام کرتے ہیں. کسی شاعر نے بہت خوب کہا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانو نہ جانو تم ہی نہ جانو باغ تو سارا جانے ہے. ہندوستان کا ایک کپا جانتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا خدمات انجام دی. لیکن انگریز جب آئے تو انہوں نے فتنے پھیلائے فساد پھیلائے الٹی سیدھی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی اور پھر ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا انگریز کے جاتے جاتے کہ ملک کو تقسیم کر دیا. محمد علی جناح سامنے آئے انگریزوں نے پیٹ تھپتھپائی اور پھر ملک کو ایسا تقسیم کیا گیا جسے بندر کی باٹ کہتے ہیں. یہ بندر کی باٹ ہے. پاکستان کا ایک حصہ جو دوسری طرف ہے بنگلہ دیش کا ایک حصہ جو دوسری طرف ہے اور کہا گیا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان یہ دونوں پاکستان ہیں. ایسی تقسیم کی گئی جس کو بندر باٹ کہا جائے گا. خیر ملک بن گیا. بہت سارے علماء نے تائید بھی کی لیکن اکثر علماء نے مخالفت کی کہ ملک نہیں بٹنا چاہیے. اکثر علماء نے مخالفت کی لیکن انگریزوں نے چال چلا اور ملک تقسیم ہو گیا. ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے دہلی کے جامع مسجد کے سیڑھیوں پر جو تقریر کی تھی وہ تقریر تاریخی تقریر ہے. وہ تقریر کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے کہا تھا اے مسلمان بھائیوں تم اس ملک کو چھوڑ کر مت جاؤ. ہم نے قربانیاں دی ہیں ایک دو نہیں ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں. ہزاروں علماء پھانسی کے پھندے پر گئے ہیں. اس ہندوستان کے چپے چپے میں مسلمانوں کا خون ہے. یہاں کے جتنے درخت نظر آ رہے ہیں ہر درخت میں کسی نہ کسی عالم کو پھانسی دیا گیا. ہم نے قربانیاں دی ہیں. تم اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہو اپنی چیزوں کے چھوڑ کے جا رہے ہو. تم جس جگہ جا رہے ہو وہاں تجھے عزت نہیں ملے گی. تم جس جگہ جا رہے ہو پریشان رہو گے. ایک تاریخی تقریر انہوں نے کی. جانے والے چلے گئے رہنے والے رہے. ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے والدین نے اس ملک کو پسند کیا. ہم یہاں ہیں. آزادی کے بعد ملک کا قانون بنتا ہے اور قانون بنتا ہے سیکولر قانون. سیکولر قانون یعنی قانون کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوگا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا دینی بغیر دین کے. حالانکہ ہمارا مذہب تو وہ ہے اسلام تو مذہب ہے جس نے پیشاب اور پیخانہ کرنے کے طریقے سے لے کر پوری دنیا کو چلانے تک کا نظام اسلام نے دیا. اسلام کا تو پورا نظام ہے. جہاں ہماری حکومت ہوتی ہے وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی نظام قائم کریں. لیکن جہاں ہماری حکومت نہیں ہے ہم اگر اقلیت میں پھر بھی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں کے لوگوں کے عقیدے کے ایمان اور ان کے مذہب کی حفاظت کرے. یہ اس ملک کا قانون بتاتا ہے. ملک کا قانون بنا عہدے اور منصب تقسیم ہوئے اور ووٹ کا سسٹم رکھا گیا. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے کچھ ہی نہیں کیا. حالانکہ قانون بنانے میں اور قانون کی پاسداری کرنے بھی مسلمانوں کے کارنامے ہیں لیکن لوگ انکار کرتے ہیں. ہم ان کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اب ہم ہی سے یہ کہتے ہیں اہل چمن اب ہم ہی سے یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. جس نے سنوارا ہے جس نے گیسو اور ابرو سنوارے ہیں
جس نے ملک کو ترقی کے معیار پہ پہنچایا ہے، جس نے ہندوستان کی سرزمین کو پوری دنیا میں سونے کی چڑیا بنا کر پیش کیا ہے، اسی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ رات اور دن کی گردشیں ہیں، ہم الٹتے اور پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی اقتدار پہ کوئی رہتا ہے اور کبھی وہی اقتدار پر بیٹھنے والا کبھی کاسے گدائی لے کر فقر و فاقہ کے دامن میں آ جاتا ہے، کبھی فقیر رہتا ہے اور وہی فقیر کبھی اقتدار کی اعلیٰ کرسی پر چلا جاتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا، اور یہ نظام اللہ کا ہے، اس میں ہمارے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو خشکی اور ترین بگاڑ ہے، یہ بگاڑ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ سزا کیوں دی جا رہی؟ لیذیقہم بعد الذی، تاکہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کام کا مزہ چکھیں، شاید مزہ چکھ کے پھر وہ توبہ کر لیں، صحیح راستے پر آ جائیں، اور جب صحیح راستے پر آ جائیں گے تو اللہ کی ذات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کی ذات ہے، جسے چاہے عزت کی بلندی پر پہنچا دے اور جسے چاہے ذلت و خواری کے گڑھے میں اسے ڈال دے، اس کے ہاتھ میں سب اچھائیاں ہیں، سب بھلائیاں ہیں۔ ہندوستان میں سیکولر نظام بنا اور نظام میں یہ بات آئی کہ الیکشن ہوگا، علاقے تقسیم کیے گئے، پنچایت سے لے کے لوک سبھا اور ویدھان سبھا مختلف انداز سے علاقے تقسیم ہوئے، اس کی مدت کی گئی کہ 5 سال میں الیکشن ہوگا، اور یہ کہا گیا کہ جسے اکثر لوگ ووٹ دے دیں گے وہی جیتنے والا مانا جائے گا۔ حالانکہ ایک لحاظ سے یہ فلسفہ عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب ہے۔ علامہ اقبال نے اسی پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ایک بیوقوف انسان انتہائی بیوقوف ہے، انتہائی بیوقوف، اس کو آپ نے ایم ایل اے ایم پی کسی عہدے میں کھڑا کر دیا، گاؤں میں 100 لوگ رہنے والے ہیں، 100 لوگ میں سے 40 لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں، انتہائی پڑھے لکھے، اور 60 لوگ ہیں ان پڑھ۔ ان 60 لوگوں نے اس انتہائی بیوقوف آدمی کو جو ایم ایل اے ایم پی یا مکھیا سرپنچ اور پتہ نہیں کیا کیا عہدے اس نام پہ وہ کھڑا ہوا تھا، محلے کے 60 بیوقوف لوگوں نے، ان پڑھ لوگوں نے اس بیوقوف کو ووٹ دے دیا۔ 40 لوگ جو پڑھے لکھے عقل مند ہیں، ان کے ووٹ کا کوئی اعتبار نہیں، وہی بیوقوف سبب حکومت کرے گا۔ عقل نہیں تولی جاتی، سر گنی جاتی۔ خیر قانون ہے ملک کا، الیکشن کا وقت قریب آنے والا ہے، 11 اپریل سے الیکشن ہے۔ ہم مسلمانوں سے یہ کہیں گے اور ہماری آواز جہاں تک پہنچے آپ دوسروں تک پہنچائیں کہ ہم پورے حساس اور بیدار مغزی کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ ووٹ میں 2 چیزیں آتی ہیں دوستو، ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں 2 چیزیں، ایک یہ کہ ووٹ شہادت ہے، گواہی ہے، جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ 10 آدمی ہمارے یہاں سے کھڑے ہوئے تھے، 10 پارٹی والے کھڑے ہوئے تھے، جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں ہم اسے سب سے بڑا ایماندار سمجھ رہے ہیں، ہم اسے امانت دار سمجھ رہے ہیں، ہم اسے گاؤں اور سماج کے لیے مفید سمجھ رہے ہیں، ہم اسے اچھے کریکٹر کا سمجھ رہے ہیں۔ یہ ووٹ گواہی ہے، گواہی اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک موقع سے، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر بتایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ٹیک کو چھوڑ دیا اور فرمایا انا شہادت الزور، شہادت الزور، بعض روایتوں میں قول الزور، یاد رکھنا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، انتہائی خطرناک۔ ہم ووٹ ڈالتے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اب ہم سچی گواہی دے رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، کس آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں سمجھنا چاہیے۔
اور دوسری چیز یہ کہ ہم اسے وکیل بناتے ہیں، ہم اسے نمائندہ بناتے ہیں. جس ویدھان سبھا کا جو ایک علاقہ ہوتا ہے، ایریا ہوتا ہے، ہم نے کسی کو نمائندہ بنایا، ہم نے وکیل بنایا کہ ہماری طرف سے ذمہ دار ہے. آپ کسے وکیل بنا رہے ہیں؟ آج کس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں؟ انتہائی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ووٹ ڈالنا ہے، اسے ووٹ اگر نہیں ڈالیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو میں نے کہا کہ گاؤں میں 100 لوگ ہیں، 60 بیوقوف ہیں، 40 پڑھے لکھے ہیں. 60 بیوقوفوں نے ایک بیوقوف کو ووٹ دے دیا، 40 کسی اور کو دے رہے ہیں، 60 کا اعتبار ہوگا. اسی بیوقوف کی حکومت ہم سب پر ہوگی. ووٹ ڈالیے جس سے آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، اس آدمی کو ڈالیے، اس میں کوتاہی نہ کیجیے. اور اگر آپ کو اختیار دیا گیا ہے تو آپ اچھے امیدوار کو کھڑا کیجیے، اچھے امیدوار کو کھڑا کیجیے جو گاؤں اور سماج کے لیے مفید ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ہندوستان میں ایسے حکمراں کو اللہ لائے، ایسے ذمہ داران کو لائے، ایسے ارباب سیاست کو لائے جو انسانیت کے لیے کام کرنے والے ہوں، جو صرف اپنی پارٹی کے لیے نہیں، جو ہندوستان کو کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ہندوستان کے سارے باشندوں کے لیے، پورے برادران وطن کے لیے، پورے لوگوں کے لیے جو خدمت کرنے والا ہو، انصاف کے ساتھ عمل کرنے والا ہو اور لوگوں سے محبت کرنے والا ہو. اے الہ العالمین ایسے حکمراں اور ایسے ذمہ داران ہمیں عنایت فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان